محمد فرقان جانول، یہ لاتور ضلع میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں سے یہ آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ الف با سے یہاں پڑھے ہیں، حفظ بھی مکمل ہوا ہے، عربی پنجم میں یہ پڑھ رہے ہیں، اور اب آئندہ سال مدرسے سے یہ کسی بڑے مدرسے میں جامعہ میں پہنچیں گے اپنی تکمیل کے لیے۔ تو آئیے محمد فرقان جانول، ہم ان کی تقریر سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن آج ہم اللہ رب العزت کی معرفت سے بہت دور ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن ہم نے ہماری آنکھوں پر اور ہمارے دلوں پر جس چیز کا پردہ ڈالا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے ہم اس کو پہچان نہیں سکے۔ تو آئیے آج ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرے، اس کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے اندر غور و فکر کرو گے تو اللہ کو اپنے اندر پاؤ گے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم مجھے اپنے آپ میں تلاش کرو کہ میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ یہ آیت اس دور کی طرف نشاندہی کرتی ہے جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، پھر ایک دوسرا دور آیا، اس نے زمین کو بچھانا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، ایک ذرہ مٹی کا نہ تھا، اس نے اتنی بڑی زمین بنا دی۔ ایک پتھر نہ تھا، اس نے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیا۔ ایک تنکا نہ تھا، اس نے کیسے کیسے درخت اگائے۔ پانی کا کوئی وجود نہ تھا، اس نے سمندر بنائے، دریاؤں کو چلایا، زمین سے چشمے پیدا کیے، میٹھا پانی بنایا، کڑوا پانی بنایا۔ ھذا عذب فرات ھذا ملح اجاج، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کڑوا پانی ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں آڑ لگا دی کہ میٹھا پانی کڑوے میں نہ چلا جائے، کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے۔ یہ ایک نظام ہے جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ رفع السماوات، آسمان کو بلند کر دیا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستاروں کو بنایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کو بنایا، دن کو اجالا دے دیا، رات کو اندھیرا دے دیا، ستاروں کو چمک دے دی، چاند کو روشنی دے دی، پانی کو بہاؤ دے دیا، پہاڑوں کو ٹھہراؤ دے دیا، فرشتوں کو نور سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا۔ ان تمام امور میں اللہ نہ کبھی تھکا، نہ کبھی وہ غافل ہوا، نہ کبھی اس نے غلطی کی۔ وہ مالک قرآن میں چیلنج کرتا ہے، هل تعلم له سمیا، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی میرے جیسا، زمین والو بتاؤ، انسان و جنات بتاؤ، هل تعلم له سمیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ وہ کون ہے؟ اللہ، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، کوئی اس کے علاوہ رب نہیں، کوئی اس کے علاوہ پالنے والا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا واجد ولا ماجد الا هو لا حافظ ولا ناصر الا هو، کوئی اس کے علاوہ حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے علاوہ مدد کرنے والا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا شریک له ولا نظیر له، کوئی اس کا شریک نہیں اور کوئی اس جیسا دوسرا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، ہر چیز کو اس کے علم نے گھیرا ہوا ہے۔ تیرا نور چمکتا ہے ان تاروں میں، میں نے دیکھا ہے، تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں، میں نے دیکھا ہے مولا، میں نے تجھے دیکھا ہے ان ٹھنڈی فضاؤں میں، فصلوں کی بہاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، معصوم پیاروں میں، میں نے دیکھا ہے۔ قرآن
میں، آقا کے اشاروں میں، مولا میں نے دیکھا ہے صدیق کی صداقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں نے دیکھا ہے مولا میں نے دیکھا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا آقا، میرا مولا، میرا معبود ہے تو، میرا دین، میرا ایمان، میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جبکہ رگے جان سے نزدیک میرے مولا تو ہے۔ برادران ملت، آپ قرآن سے پوچھئے کہ کون ہے اللہ، قرآن بتائے گا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پانی پیدا کیا اور تم کو خاندان والا بنایا۔ آپ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات هذا ملح اجاج، کہ اللہ وہ ہے جس نے دو سمندر ملا کر چلائے، ادھر کڑوا پانی بنایا، ادھر میٹھا پانی بنایا، درمیان میں آڑ لگا دی کہ میٹھا پانی کڑوے میں نہ چلا جائے، کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے۔ ہائے ہائے کیا قدرت ہے میرے اللہ کی۔ شاعر کہتا ہے اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر، ہر دو سرا تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی، ہر روح کی صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، حسن ازل، حسن جہاں، حسن بقا تو ہی تو ہے۔ مدد کو پکارا نہیں ماں قبل میں گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی فقط کہا تو ہی تو ہے، حنان تو، منان تو، حاجت رواں، مشکل کشا، واحد خدا تو ہی تو ہے، تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے اے ادیب، رب سحر، رب اثر، رب العلا تو ہی تو ہے، شمس و قمر، توجہ فرمائے، شمس و قمر، شجر و حجر، جن و بشر، ارض و سما، کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ عزیزان کرامی، ذرا غور تو کرو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، جب پرندوں کو آسمان میں اڑتا دیکھو، غور تو کرو کہ ان کو فضاؤں میں کس نے تھامے رکھا ہے، آخر کون ہے جو ان کو ہوا میں اڑاتا ہے، کون ہے جو ان کو دن میں بھی اڑاتا ہے اور رات میں بھی اڑاتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور جب وہ لوٹتی ہیں تو وہیں پر آتی ہیں جہاں سے وہ گئی تھی، صافات ويقبضن، انہیں تیرا رب اللہ نے ہوا میں تھامے رکھا ہے۔ واللہ کہتا ہے میں نے ساری کائنات میں انسان کے تابع کر دیا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد اور عورت کس نے بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو کالا کس نے کیا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کر سکو، وجعلنا النہار معاشا، دن کو روشن کس نے کیا تاکہ تم اس میں روزی کما سکو۔ کون ہے آخر کون ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ صرف ایک ہی نام، صرف ایک ہی نام دل و دماغ میں نظر آتا ہے اور وہ ہے اللہ۔ میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، جو مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے، قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، جو صدیوں بعد سونے کے حقیقت میں جگاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے معرفت خداوندی پر تقریر کرنے والے حافظ محمد فرقان۔ وہ آئیں، انہیں جناب مجاہد کھجور والا انہوں نے 200 روپے انعام سے نوازا ہے۔ اللہ ان کے جان مال میں، اعمال میں، ایمان میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔